السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجمعہ مدنیہ۔ جمعہ سورت ہے، سورت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اپنے احسانات جو اس امت پر اللہ نے کیے ہیں، سب سے بڑی احسان یہ ہے کہ اس امت کو فضیلت بخشی ہے اور اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی اللہ نے توفیق دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و برداری کرنے کی توفیق دی ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی مذمت بھی بیان کی ہے اور ان کی مشابہت سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اور یہود کا یہ جو زوم تھا، یا یہود کا کہہ لیں آپ، یہودیوں کا جو ایک زوم تھا کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں اور یہ جو ان پڑھ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اس کی بھی حقیقت اللہ نے بیان کی ہے، اور جمعہ کے متعلق کچھ جمعہ کے مسائل بیان فرمائے ہیں آخری رکوع میں، دوسرے رکوع میں۔ جی آج کون پڑھیں گے جی؟ اصل میں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صبح سے یہ باجوں والوں نے جو ہے نا وہ دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے۔ جتنا پڑھا گیا نا اتنا پڑھیں گے انشاءاللہ، جہاں پہ بس ہوگی پھر بس کر دیں گے۔ جی پڑھیں جی سورۃ جمعہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض۔ پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ الملک القدوس العزیز الحکیم، جو بادشاہ ہے سب پر غالب اور کمال حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی کہہ لیں کہ اللہ نے اپنے احسان کو ذکر کرنے سے پہلے پاکیزگی کا ذکر کیا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے۔ کہیں سبحہ کہا گیا ہے پچھلی صورت کے اندر بھی، اور پچھلی صورت میں، اور یہاں یسبح ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ فعل ماضی اور فعل مضارع کے اندر کیا ہوتا ہے، مضارع کے اندر حال اور استقبال دونوں کا بیان کرتی بھی ہے اور کرتی رہے گی بھی۔ تو اے مسلمانوں، تم بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو کہ آگے اللہ کا ایک بڑے احسان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس احسان کا انسان بدلہ نہیں، اور اس احسان کو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان بھی ذکر کیا ہے سورت آل عمران میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر۔ تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت احسان ہے، اور اس سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کے امتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا بنایا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ تو اس سے پہلے تسبیح کا ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں اللہ کا شکر بجا لو ہر دم، تو اللہ نے تمہیں یہ نعمت عطا کی ہے۔ جی هو الذي في الأميين رسول منهم، رسول بھیجا یتلو علیہم آیاتی، جو ان پر اس کی آیات تلاوت، ویزکیہم، اور انہیں پڑھتا ہے، ویعلمہم والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس ذات نے امیین کے اندر ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے،
امیین سے یہاں مراد وہ مکہ والے عرب کے باشندے ہیں۔ اصل میں یہود سمجھتے تھے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، اور یہ جو مکہ والے ہیں یہ ان پڑھ ہیں، ان کے اوپر چونکہ پہلے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کو بڑا زوم تھا اپنی اس تورات کے ماننے والا ہونے، اور وہ پڑھے لکھے واقعی سمجھے جاتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ امی ہیں اور ہم پڑھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ حالانکہ یہ امی کا معنی ان پڑھ بھی ہے، واقعتاً جو امیین کی ایک بڑی تعداد جو تھی، یعنی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، یا کہہ لیں اہل مکہ کی ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو واقعتاً امی تھی۔ ٹھیک ہے؟ پڑھے لکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے، آپ نے فرمایا کہ ہر نبی امی رہا ہے۔ اللہ ہی کی جو دعوت ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے اس کی روشنی کے اندر ہی وہ کلام کرتا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کا یہ معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو امی بنایا تھا، اور یہ معجزہ اس اعتبار سے تھا کہ اگر کوئی پڑھے لکھے ہوتے تو کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے یہ جو بیان کرتے ہیں یہ اپنی طرف سے بنا کے بیان کرتے ہیں، کتاب پڑھ کے بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کنسیپٹ کو ہی کلیئر کر دیا کہ وہ تو پڑھ سکتے ہی نہیں ہیں، کسی کتاب کو دیکھ کر پڑھ ہی نہیں سکتے، خود سے کچھ لکھ نہیں سکتے، بنا نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے ان کے پاس جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہوتا ہے۔ تو کون سی ہستی ہے کہ جو ان کو ہر چیز کا علم دیتی ہے، بتاتی ہے، خبر دیتی ہے، مستقبل کے بارے میں بھی، حال کے بارے میں بھی، ماضی کے واقعات کے بارے میں بھی؟ تو یقیناً پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کی نبوت پر یہ ایک دلیل ہوتی ہے، تو یہ معجزہ ہوتا ہے۔ تو آپ کے ماننے والے بھی وہ امی تھے، کثیر تعداد ان کی امیوں کی تھی، یعنی جو دنیاوی طور پر پڑھے لکھے نہیں تھے، تو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ امی ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں۔ یہ کہتے تھے ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہتے تھے کہ ہم پر ان ان پڑھوں کے بارے میں یعنی کوئی پکڑ کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو جی پڑھیے گا جی آگے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان امیوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے کیسے ہیں، کہ آپ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر ان کو ان کی کمیوں کوتاہیوں کو دور کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں ان کا۔ یہ ہے کہ تلاوت کرنا، ایک تلاوت کر کے پھر اس سے نتیجہ نکال کر ان کی برائیوں کو دور کرنا، ان کو ابھارنا کہ یہ کام چھوڑ دو، یہ کام چھوڑ دو، تعلیم دینی ہے کتاب و حکمت کی۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی کئی جگہ پہ بیان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھے، گمراہی کے تو کیا ہی کہنے، کتنی کتنی گمراہیاں تھیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیست کا ذکر کر دیا کہ منهم لما جی وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، اور ان میں سے کچھ اور لوگ میں بھی آپ کو بھیجا جن سے آپ ابھی تک نہیں ملے، وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہ سب جن پر سے غالب کمال حکمت جو والا ہے۔ ان سے لما یلحقوا بہم، جو یعنی وہ آخرین کون ہیں، لما یلحقوا بہم جو ان سے نہیں ملے، یعنی یہ جن امیین کی طرف آپ کی اللہ کے نبی بعثت ہوئی ہے نا، اور انہوں نے آپ کو رسول مان لیا ہے، کچھ اور کی طرف بھی آپ کی بعثت ہے، یعنی آخرین ان کے عرب کے علاوہ بھی کچھ امیین یا کچھ غیر امیین بھی، یعنی آپ کی بعثت ان عرب والوں کی طرف بھی ہے اور غیر عرب کی طرف بھی ہے، یعنی اجمیوں کی طرف بھی ہے، اور وہ اجمی کے جو ابھی تک کلمہ پڑھ کے ان کے ساتھ نہیں ملے، یعنی ان کے پاس نہیں آئے اور ان کی لڑی کے اندر شامل نہیں ہوئے، کلم گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیعتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک بیعت خاصہ ہے اور ایک بیعت عامہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ ایک بیعت خاصہ ہے اور ایک بیعت عامہ ہے، یعنی دوسرے جو واخرین اور دیگر یعنی امیین کے علاوہ بھی کچھ ایسے ہیں کہ لما یلحقوا بہم
ان کی طرف بھی آپ کی بعثت ہے، جو ابھی تک نہیں ملے بہم ان کے ساتھ، یعنی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے اور مسلمانوں کی گروہ میں شامل نہیں ہوئے، ان کی طرف بھی آپ کو مبعوث کیا گیا۔ وهو العزیز الحکیم، اللہ غالب ہے، یعنی غالب اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ان کو ملانے پر قادر ہے، الحکیم حکمت والا ہے کہ جب چاہے گا، جب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو ملا دے گا تمہارے ساتھ۔ جی ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے اور جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، یہ اللہ کا فضل، بہت بڑا اللہ فضل تعالیٰ نے یہ رسول بھیجا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت فرمائی ہے، یہ تو سڑتے ہیں نا، جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونی ہی ہوتی، یہود کہتے تھے نا، اگر ہونی ہی تو ہم پڑھے لکھوں میں ہوتی، یہ تم امیین میں کہاں بعثت ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی طرف اللہ کے نبی کی بعثت ہوئی ہے، ان کی طرف بھی ہوئی ہے اور دوسروں کی طرف بھی ہوئی ہے۔ یہ اب اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کس پر بعثت کرے، کس کے اوپر، کس کے اندر رسول بھیج دے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرو، تم اس سے جلتے کیوں ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے۔ جی مثل الذین حملوا التوراة، مثال لوگ وزن يحملوها، پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، کمثل دوبارہ الحمار، دوبارہ گدھے کی پڑھیے گا، مانند ہے، يحمل اسفارا، میں کہا دوبارہ پڑھیے گا۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، حملوا التوراة، جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا، جی ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو اٹھایا، کمثل الحمار، مثال گدھے کی ہے، يحمل اسفارا، جو بہت کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں ان یہود کی جو یہ بڑے اکڑتے تھے نا، ان کی بھی حقیقت بیان کر دی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم تورات والے ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بھی ان کی حیثیت کیا ہے، یہ جو تورات دیے گئے ہیں، مثل الذین حملوا التوراۃ، جن کو تورات پر عمل کرنے کا مکلف ان کو بنایا گیا ہے۔ حملوا کا مطلب یعنی بوجھ ڈالنا، مطلب ان کو مکلف بنایا گیا، جس طرح قرآن پاک کے بارے میں آتا ہے نا کہ ہم نے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ ایک منٹ ذرا جی، یہ فوج گزر رہی ہے۔ جی جن کو حمل التورات، جن کو تورات کا بوجھ دیا گیا، تورات کا مکلف بنایا گیا اس پر عمل کرنے کا، پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، مطلب اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال گدھے کی سی ہے۔ یحمل اسفارا، جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہے، یعنی کتابوں کا بوجھ اس پر لادا ہوا ہے، وہ اس کو اٹھا نہیں پا رہا، تو اٹھانے سے یہاں مراد اس پر عمل کرنا ہے، یعنی ان کو کتاب دی گئی، تورات دی گئی، تورات کے صحیفے دیے گئے، تورات کے جو اوراق دیے گئے اور تورات کے تختیاں دی گئی، اور ان کو یہ علم کا بوجھ دیا گیا کہ اس پر عمل کرو۔ اب عمل کرنا یہ بوجھ اٹھانا تھا، دیا گیا کتاب، تو یہ کتابیں تو تھیں، اب یہ ایسے گدھے ہیں کہ انہوں نے اس پر عمل نہیں کرنا بلکہ اس میں تحریف کر لی، اپنے مطلب کا عمل کیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اپنے من کی بات آئی مان لی، من کے خلاف آئی جھٹلا دی۔
حالانکہ اس تورات کے اندر ہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر اس میں تھا، لیکن انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا۔ اس طرح اور بہت سے احکام انہوں نے جو اس کو بدل کے رکھ دیا۔ تو یہ ایسے گدھے ہیں کہ جن گدھوں کے اوپر بوجھ لادا ہوا ہو کتابوں کا، اب گدھے کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، اس کی نظر کے اندر یہ میرے اوپر بوجھ ہی ہے، چاہے اس کے اندر کتنی مقدس کتابیں کیوں نہ ہوں۔ وہ تو کہتا ہے کہ میرے اوپر پٹھے لدے ہوئے ہیں، یا چارہ لدا ہوا ہے، کہ یا اس کے اندر کتابوں کا بورا لدا ہوا، اس کے اندر اس کو کوئی تمیز نہیں ہے۔ اس طرح ان کو بھی کوئی تمیز نہیں ہے کہ تورات کے اندر لکھا کیا ہے، تورات ہم سے مطالبہ کیا کرتی ہے۔ یہ اس طرح کی مثال والے ہیں، گدھے ہیں، یہ بوجھ لدے ہوئے گدھے ہیں، یہ کتابوں کا بوجھ ان کے اوپر ہے، یہ اتنے پڑھے لکھے ہیں، یعنی یہ تانے مارتے ہیں مسلمانوں کو کہ یہ ان پڑھ ہیں، اور خود ان کی حالت یہ ہے کہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جاہل ہیں۔ جس طرح میں نے کل عرض کیا تھا کہ جاہل کا معنی سفیہ، یعنی بے وقوف ہیں، پڑھے ہوئے، پڑھے لکھے جس کو جاہل کا مطلب ہوتا ہے پڑھے لکھے جاہل، پڑھے لکھے بے وقوف، تو یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، ان ایسے لوگوں کی مثال بہت ہی بری ہوتی ہے، یعنی بری مثالیں، یعنی ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بوجھ لادے ہوئے ہو کتابوں کا۔ اسفار یہ آپ جانتے ہیں یہ جمع ہے صفروں کی، یہ مثال ہے ان برے لوگوں کی جن کے اوپر بوجھ لگا ہوا ہے۔ اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتا، یعنی جس نے اپنے آپ کو ظالم بنا لیا ہو، باوجود اس پر اوپر ہدایت واضح ہوئی ہے لیکن اس نے چشم پوشی برتی اور اپنی آنکھیں بند کر لی، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے ظالموں کو پھر ہدایت نہیں دیتا، ہدایت توفیق جو ہے نا اس سے چھین جاتی ہے جی۔ اس لیے یہود میں سے کم ہی لوگ مسلمان ہوئے ہیں، یہود سے صحابہ جو مسلمان ہوئے ہیں وہ بہت کم ہیں، ان کی بنسبت جو نصارہ تھے ان سے کثیر تعداد مسلمان ہوئی ہے۔ پڑھیے جی آگے۔ قل يا أيها الذين آمنوا کیا لوگوں جو یہودی ہوئے ہو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ہی اللہ ہو من دون دوسرے لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت کی تم یہ اب یہود کا ایک دوسری کہہ لیں آپ، ان کا زوم تھا، بڑے فن خاں بنتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو ابناء اللہ ہیں، یا ہم اللہ کے اولیاء ہیں، ٹھیک ہے۔ عیسائی کہتے تھے ابناء اللہ، اور یہ کہتے تھے ہم اولیاء اللہ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہے گا، اور یہ جو مسلمان ہیں یہ اللہ کے دشمن ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، گرویدہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی ان سے ذرا کہہ دو کہ یہ یہودی ہیں، اگر تم سمجھتے ہو واقعتاً کہ تم ہی اللہ کے اولیاء ہو، اللہ دوسروں کے علاوہ، یعنی من دون الناس، دوسرے لوگوں سے ہٹ کر تم ہی اللہ کے ولی ہو صرف، باقی کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، تو پھر آؤ پھر فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تمہارے دل پھر دنیا کے ساتھ کیوں لگے ہوئے ہیں، تم ابناء دنیا کیوں بنے ہوئے ہو، تو پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے پاس چلے جائیں، جب تمہیں پتہ ہے کہ ہمارا انجام بہت ہی اچھا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت نوازنے والا ہے، تو پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے، پھر تمہارا دنیا کے اندر کیوں دل لگا ہوا ہے کہ دنیا کے بندے کیوں بنے ہوئے ہو، دنیا کی خاطر تم تورات کیوں بدل دیتے ہو۔ الغرض اگر تم سچے ہو اپنے دعویٰ کے اندر کہ تم اللہ کے دوست ہو، اللہ کے ولی ہو، تو پھر موت کی تمنا کرو، جس طرح، جبکہ یہ زندگی جینے کے بہت بڑے متمنی ہیں، ٹھیک ہے، زندگی جینے کے بہت بڑے متمنی ہیں، انہوں نے ان تمام احکامات جن کے اندر ان کی زندگی خرچ ہو سکتی تھی ان کو بدل کے رکھ دیا۔ مثال کے طور پر جو رجم کی آیات ہیں ان کے تورات کے اندر، جو رجم کی آیات اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا۔ اب یہ کس لیے تبدیل کیا؟ اگر یہ سچے ہیں تو پھر اس موت کو سے کیوں ڈرتے ہو، یا اس طرح اس کے علاوہ کو موتوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ جہاد کا مسئلہ آیا تو کیا کہا کہ جب انت و ربک فقاتلا، اے موسیٰ ہم نہیں لڑ سکتے، تم جاؤ، تمہارا رب جائے، تم خود لڑو،
یعنی یہ ان کی حالت ہے، موت سے اتنا گھبراتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے واقعات اولیاء ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا انجام بخیر ہونے والا ہے، تو پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی ساتھ ملاقات کے کا شوق کیوں نہیں رکھتے؟ گھبراتے ہیں کیوں وہ؟ دراصل گھبراتے کیوں ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ولا یتمنونہ، جی موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ جی پڑھیے شیخ محترم، جی جی شیخ صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز۔ شیخ صاحب، اگر ہمیں کوئی کہے کہ تم مسلمان کے اوپر ہو تو تم موت کی تمنا کرو، تو ہمارا کیا جواب ہوگا اس پر؟ جی ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نا کہ موت کی تمنا نہیں کرنی، موت کی تمنا کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ تو یہاں موت کی تمنا کرنے سے مراد یہ نہیں ہے، یہ والی جو تمنا ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں مار دے، یہ والے تمنا نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت ہمیں مار دے تو ہم اس سے کہہ لیں کہ ہم پیچھے نہیں ہٹے، ہمیں شوق ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے۔ لیکن ان کا معاملہ الگ ہے، یہ یعنی کہہ لیں کہ موت سے ڈرتے ہیں اور دنیا کے بندے بن کے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کا گمان یہ ہے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں، لیکن حالت ان کے دل کی ایسی ہے کہ یہ اللہ کے پاس جانے سے گھبراتے ہیں کہ ہمارا انجام ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے جو کچھ کمایا ہے، تو ان کے ہاتھوں نے کی کمائی ان کو خود ابھارتی ہے کہ تم تمنا نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی تمنا مراد ہے، اور اس کو آپ جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں کہ شہادت کی تمنا بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کی راہ کے اندر کٹ مرنے کی تمنا بھی ہو سکتی ہے، یہ والی تمنا۔ باقی جو عام مرنا کہ انسان کہے کہ میں ابھی مر جاؤں، یا حالات کی تنگی کی وجہ سے بندہ کہے کہ میں ابھی مر جاؤں، یہ نہیں، یہ والی مراد نہیں ہے۔ یعنی لقاء اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات، یہ والی تمنا مراد ہے، تاکہ جس میں ایک مومن بندہ کہتا ہے میرا دنیا کے ساتھ کیا لینا دینا، میں اللہ کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں۔ یہ تو ایک کہہ لیں اب نا، ان کے جواب کے طور پر کہا گیا ہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ کے ساتھ ہماری ملاقات جو ہی ہوگی تیسے ہی ہم بخشے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ اگر تمہیں اتنا ہی ہے تو پھر اللہ تو جانتے ہیں کہ دل کی حالت، یہ کتنے ڈرتے ہیں موت سے۔ جی جی شیخ محترم، جزاکم اللہ خیر۔ ولا یتمنونہ ابدا، ہرگز ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، بوجہ ان گناہوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے پہنچائے ہیں، ان کسب کے جو انہوں نے آگے پہنچائے ہیں، ان کو خود بھی معلوم ہے کہ ہم نے کیا کچھ تورات کے ساتھ کیا اور اس کے ساتھ، یعنی باوجود جانتے بوجھتے یہ عمل کرتے ہیں اس طرح کے، اس وجہ سے یہ تمنا نہیں کریں کبھی بھی مرنے کی، ان کو پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے ظالموں کو جو ظلم کرتے ہیں، اللہ کی آیات کے ساتھ عمل نہیں کرتے۔ آگے جی قل ان الموت الذي تفرون منه، کہہ دو کہ بے شک وہ موت جسے تم بھاگتے ہو، فإنه ملاقيكم، بے شک وہ تمہیں ملنے والی ہے، ثم تردون إلى عالم الغیب والشہادة، پھر تم سب کچھ جاننے والے، پھر تم ظاہر اور جا کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا، تم لوٹائے جاؤ گے، جی تم سب کچھ ظاہر اور پوشیدہ سے جاننے والے کی طرف لوٹائے جائے گے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ دیجئے کہ موت حالانکہ کی تمنا کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تم جو موت سے بھاگتے ہو، قل ان الموت الذی تفرون منہ، جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں آ کر ہی رہے گی، وہ تمہیں لاحق ہو کر رہے گی، اس سے بھاگنے کی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور وہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحہ آگے پیچھے بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اس ہستی کی طرف کہ جو غیب کو بھی جاننے والی ہے اور حاضر کو۔ اب یہ غیب اور حاضر کو جاننا یہ ہمارے اعتبار سے ہے، یعنی جو بھی لکھی ہوئی بات، چھپی بات ہے،
جو بھی ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، یعنی تمہارے کرتوت جو ظاہر کیے تم نے، جو مخفی کیے لوگوں سے چھپا کے کیے، اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جو تم کرتے رہے ہو ان کا تمہیں خبر دے گا، اور پھر خبر دینے کے بعد تمہیں مزہ بھی چکھائے گا اس کا، اس پر تمہیں بدلہ بھی دے گا، جزا بھی دے گا جو تم نے کیا ہوگا۔ بس جی، فی الحال اتنا ہی۔ سوال کسی کا اس معاملے میں؟ یہ مجھے بتائیں تو صحیح، یہ آزادی جو ہوتی ہے یہ یہ باجے گانوں سے ہی حاصل ہوتی ہے، کیا وجہ ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی ابھی تک۔ یہ آزادی کا تہوار ہے، اس کی جی اصل ہے تو ہم نے لی دوسروں سے ہی۔ جی یہ آزادی کا تہوار ہم دوسروں سے سکھایا نا شیخ صاحب۔ آواز آواز نہیں آ رہی صحیح۔ صاحب یہ آزادی کا تہوار منانا ایک تہوار بھی دوسروں سے سکھایا ہے، تو طریق دوسروں سے ہی سکھایا پھر ہم نے۔ تہوار کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نے کہا صاحب یہ دن بھی دوسروں سے ہی سکھایا ہے، یہ دن منانے، تو پھر طریقے بھی ان سے ہی ہم نے لیے ہیں یہ منانے کے۔ لیکن اس میں ہمارا تو موقف یہ ہے کہ جتنے بھی قومی تہوار ہیں نا، قومی تہوار جتنے بھی ہیں، یہ جو ادیان ہیں قومی تہوار، ان کو قومی لیول کے اوپر سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن سیلیبریشن کے اندر پھر شرعی حدود و قیود کا خیال رکھا جائے، اس کو مذہبی رنگ نہ دیا جائے، اس طرح کے بعض لوگ دینے لگ گئے ہیں۔ اس کو محض ایک قومی تہوار، جس طرح ہوتا ہے نا کشمیر ڈے مناتے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر، اس طرح یوم تکبیر مناتے ہیں، تو چلے ٹھیک ہے، اس کا اگر کوئی یوم آزادی بھی منا لیتا ہے اس حد تک تو صحیح ہے، لیکن اس کے اندر جو ناجائز امور کیے جاتے ہیں، جو نغمے گائے جاتے ہیں، جو میوزک چلایا جاتا ہے، جو باجے گانے شروع کر دیے جاتے ہیں، یہ غلط ہے، اس کی حوصلہ شکنی چاہیے۔ اس طرح لوگ اس کے موقع پر سوری عید کے موقع پر ناجائز امور کرتے ہیں نا، عید فی نفسی تو جائز ہے، اس دن خوشی کرنا تو یہ تو ایک مذہبی مسئلہ ہے نا۔ اس دن کوئی بندہ منہ بنا کے بیٹھا ہو اور کہے کہ جی مسلمانوں کی عید ہے، میں اس میں کیا کروں، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ تمہارا ناجائز عمل ہے، یہ تو مذہبی ہے نا۔ لیکن اگر اس کو مذہبی رنگ نہ دیا جائے قومی تہواروں کو، تو مثال کے طور پہ کوئی جھنڈی لگانا چاہتا ہے گھر کے اندر، اس طرح جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یا جو بھی جس طرح جائز طریقے سے منایا جاتا ہے، اس کو اگر منا لیا جائے، واللہ عالم ہماری رائے تو یہی ہے کہ اس میں حرج نہیں ہے، لیکن لوگ اس میں پھر افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ باقی یہ جو کہا شیخ جاتا ہے، قطع نظر اس کے کہ یہ اس کی اصل مطلب کوئی درست سمجھتا ہے۔ جی جی شیخ صاحب، جی شیخ صاحب اگرچہ مطلب بعض جیسے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں یہ درست ہے، تو شیخ صاحب لیکن پھر بھی قومی سطح پہ ایک ہو رہا ہے، تو اس میں ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا جا سکتا، یعنی گانے نہ ہوں، باجے نہ بجائے جائیں، اور جو بھی اس کے ساتھ یہ خرافات اور خرابیاں ہیں یہ تو واقع ہوں گی ہی ہوں گی، کیونکہ یہ جس طرح سے قومی لیول پہ منایا جاتا ہے تو قوم میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، دیکھیں ہم اسی وجہ سے کہہ سربراہ رہے ہیں نا، بھی پتہ اسی ہے وجہ سے تو پھر یہ کنٹرول میں نہیں ساتھ رہیں گی۔ یہ ساتھ شروط و قیود لگاتے ہیں نا، کہ اگر کوئی اس طرح نہیں منا سکتا، یعنی جائز حد تک نہیں منا سکتا، تو پھر وہ اس کے لیے منانا جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہم اس وجہ سے ہم کسی فتوے کو تبدیل نہیں کر سکتے، یعنی فتوے کا مطلب کہ شرعی جو ہماری نظر میں شرعی کا نظر ہے ہمارا، اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے لوگوں کے ناجائز حرکتوں کی وجہ سے۔ اگر کوئی ناجائز کرتا ہے ہم کہیں گے کہ ان کو اجازت نہیں ہے ایسا کرنے کی،
اب ایک بندہ کوئی اگر عید والے دن، اب عید منانا تو جائز ہے نا، اگر عید والے دن اگر کوئی بندہ عید کو غلط طریقے سے منائے، جس طرح عید ملن پارٹیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر اگر کوئی اس مقصد کے لیے ملتا ہے بھی چلیں کوئی کھانا کھائیں گے اور بیٹھیں گپ شپ لگائیں گے، یہ تو پھر جائز ہے۔ لیکن اگر اس پر ادھر میوزک لگے گا، ادھر مرد و زن کا اختلاط ہوگا، اسٹاف چاہے وہ فیمیل ہے یا میل ہے اس کی آپس میں ملاقاتیں ہوں گی، تو پھر یہ غلط ہو جائے گا۔ ویسے عید ملن پارٹی کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن عید ملن پارٹی کے اندر اگر کوئی ناجائز امور کیے جائیں گے تو پھر غلط ہے۔ بھی یہی نہیں، اگر کوئی ادھر اپنے قومی تہوار کو مناتا ہے، اگر وہ جائز طریقے سے مناتا ہے تو اس کو اجازت ہے۔ جس طرح کے بعض جگہ پہ منایا بھی جاتا ہے اس طرح، مثال کے طور پر بعض مدارس کے اندر بھی اس طرح کے سرگرمیاں ہوتی ہیں، ادھر وہ کھیل کود کر لیتے ہیں، اساتذہ اور طلبا کوئی مقابلہ بازی کر لیتے ہیں، کوئی جھنڈا بنا لیتے ہیں، کوئی رسا کشی کر لیتے ہیں، تو اس حد تک تو جائز ہے کہ چلیں ٹھیک ہے بھی اس دن ایک یا کوئی تقریریں ہو جاتی ہیں کوئی بچوں کی، کہیں ملک پاکستان کے حوالے سے یا جو بھی جس کا ملک ہے اس حوالے سے کوئی عزم بالجزم ہو جاتا ہے، اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس کے اندر کمیاں کیا ہیں، اس کے اندر خوبیاں کیا ہیں، اس کو ڈسکس کر لیا جاتا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے اس کو بہتر بنانے کیا ہے، اس کی نقصان کی طرف جانے کی وجوہات کیا ہیں، اس طرح کا جو عزم اور ایک طریقہ کار رکھ لیا جائے تو جائز ہے۔ ورنہ عام طور پہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ قومی سطح پر جو منایا جاتا ہے وہ انتہائی ناجائز اور غیر اسلامی طریقے سے منایا جاتا ہے، اس کی تو قطعا نہیں اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ وہ تو اگر کوئی نماز بھی اس طرح پڑھے گا، نیکی کا کام بھی کرے گا اس طرح، وہ ناجائز ہی ہوگا۔ اللہ اعلم بالصواب۔ استغفر اللہ۔ کوئی اور کسی نے بات کرنی ہے جی؟ جی السلام کوئی علیکم بات۔ شیخ محترم۔ وعلیکم یہ السلام۔ جو قومی ترانہ ہے اس میں بھی میوزک ہے، تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے بالکل بھی نہیں، اس کے اندر ساز ہوتا ہے، اگر بغیر ساز کے کوئی پڑھتا ہے تو پھر بالکل صحیح ہے۔ اس طرح دوسرے جو ملی نغمے ہیں، اگر کوئی اس کو بغیر ساز کے بغیر میوزک کے کرتا ہے تو جائز ہے، اگر کوئی اس طرح نہیں کرتا تو پھر جائز نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہم کسی بھی چیز کی محبت کے اندر کسی ناجائز کی چیز کو جائز نہیں کہہ سکتے۔ تاکہ ایک دعا بڑی پیاری دعا ہے، وہ جو لب پہ آتی ہے دعا بن کے، تمنا میری، بہت ہی پیاری، اس کے الفاظ پر غور کیا جائے بڑی اچھی ہے، لیکن اس کے اندر ساز رکھ دیا گیا ہے تو پھر وہ جائز نہیں رہے گی، بالکل بھی جائز نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، ایک بالکل صحیح جو نعت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں تعریف ہو، لیکن اس کے اندر اگر آلات موسیقی کا استعمال شروع کر دیا جائے تو وہ بھی ناجائز ہو جائے گا۔ فی نفسی وہ الفاظ اگر کوئی زبانی یاد کرتا ہے، زبانی یاد کر کے بچے، جس طرح اسکولوں کے اندر، بعض اسکولوں کے اندر تو میوزک والی لگائی جاتی ہے، وہ تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بغیر میوزک کے کو پڑھتا ہے تو بالکل جائز ہے۔ بہت ہی پیاری نظم ہے وہ، دعائیہ کلمات ہے، یہی نہیں قومی ترانہ ہے۔ شیخ محترم شیخ محترم، جب آپ میوزیکل انسٹرومنٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا دف بھی شامل ہے؟ نہیں، دف اس سے، کیونکہ دف نبی بھی، پاک کو جب دف تو ویلکم جائز کیا گیا تھا مدینے میں ہے، تو بچیوں نے دف۔ دف تو جائز ہے، دف کی تو اجازت ہے، لیکن دف بجاتا نہیں نا اچھا، کوئی، دف تو اچھا نہیں لگتا ان کو۔ دف کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی یاد رکھیں ان کی، اس کے لیے بھی وہ چھوٹی بچیاں ہوں، وہ ایک حد تک بجائیں تو ٹھیک ہے، باقی یہ تو اس طرح آج کل جو شادیوں کے اوپر کوئی اگر کوئی یہ دوڑے مائیے گا دیتی ہیں مائیاں یا چھوٹی بچیاں، اور ساتھ میں وہ پرات یا کوئی دف ٹائپ کو چیز ہو، یعنی جس کا ایک طرف ایک سائڈ ہو جس کی بجانے والی، ایک سائڈ، جس طرح دف کی ہوتی ہے نا، ایک سائڈ کھلی ہوتی ہے اور ایک سائڈ کے اوپر ہوتا ہے، اس کے اوپر مار کے تھوڑا سا صرف ایک گلے کے بنایا جاتا ہے، صرف لفظ میں آپ کہیں کہ جس طرح اپنے ہاتھ کو، ایک ہاتھ کو آپ کسی
ایسی چیز پر ٹھوس چیز پر ماریں گے نا تو آواز سی پیدا ہوتی ہے، وہ اس حد تک جائز ہے، بس وہ بھی چھوٹی بچیوں کے لیے، ذہن میں رکھیں، بڑے لوگوں کے لیے وہ نہیں ہے۔ تو یہ جو شادیوں میں اگر لڑکیاں وغیرہ مل کر جو گانے وانے گا لیتی ہیں ڈرم یا ڈفلی سے، تو وہ بھی صحیح نہیں ہے؟ کون کون سی چیز؟ کیا فرما رہی ہیں آپ؟ شیخ، میں نے کہا کہ شادی کے موقع پر لڑکیاں تھوڑا سا گانا بجانا چاہیے ہیں ڈھول بجا کے یا ڈفلی سے، تو وہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ میں پوچھ رہی تھی۔ یہ آپ آپ کا شاید آپ کا تجربہ ہوا، لیکن میرا تجربہ ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے بڑے لڑکیوں کو یا بڑے لڑکوں کو کوئی آپ نے تھوڑے سے کی اجازت دی اور وہ تھوڑے پر اکتفا انہوں نے کیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چھوٹی بچیوں کے لیے ہے فقط، باقی جو ہے دوسری جو خواتین ہیں وہ انجوائے کریں، ان کو دیکھیں کہ یہ کیا کر رہی ہیں۔ چھوٹی بچیوں کو تیار کیا جائے نا اس مقصد کے لیے، 5-10 سال کی بچیوں کی جو ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ یہ کیا لیں پرفارم کریں، یہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسروں کا کیا کام ہے، یعنی جوان بچیاں جو ہیں وہ کیا کریں، اس طرح کے کام وہ نہیں کریں گی۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو پاک و ہند کے اندر جو شادیوں کے اندر مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، اس کے اندر تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، ایسا قطعاً جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ موبائل، آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک کے پاس کیمرے والا موبائل ہے، وہ اگر بڑی بچیاں کریں گی یہ کام تو وہ ہر کوئی تصویریں بنائے گا اور اس طرح اس کو ریلیز کر دے گا۔ ریلیز سے مراد بھی اپنے خاندان کے اندر ایک دوسرے کو وہ شیئر کر دے گا، تصویریں بھی اور دوسری چیزیں بھی، تو یہ نہیں صحیح بالکل، اس کی اجازت سد ذریعہ کے طور پر بھی اس کو جائز نہیں کہیں گے۔ باقی شوہر جو ہے اپنی خامد اپنی بیوی کے لیے اور بیوی اپنے خامد کے لیے کچھ نہ کچھ گا سکتی ہے، گنگنا سکتی ہے، اس کو سنا سکتی ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے لیے، بیوی اپنے شوہر کے لیے، جو بھی شیخ جائز محترم، کلمات جو بھی جائز کلمات ہیں اس کو گنگنا کے سنایا جا سکتا ہے۔ جی شیخ صاحب، ایک تو عام گنانا ہوا، اپنی تھوڑا سا آواز کو بہتر کر کے گنگنانا کسی بھی کچھ کلمات کو، تو شیخ صاحب یہ تو مطلب مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ جائز ہے شیخ صاحب، لیکن یہ اشکال اس مسئلے میں ہے کہ ایک جو یہ موسیقی کا فن ہے، یعنی کہ آواز کا اتار چڑھاؤ، کھینچاؤ، اور اس میں گنگناہٹ وغیرہ، وہ سارا جو فن ہے، تو اس کو سیکھ کر کے کہ وہ پھر گانا وہ کس طرح ہوگا بغیر آلات کے؟ دیکھیں، کچھ شرائط ہیں کسی بھی گانے کو بغیر آلات موسیقی کے گانے کے جواز کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1 کہ کچھ ایسی خاتون کی آواز نہ ہو کہ جس کی آواز کی طرف انسان کی غیر محرم کی رغبت ہو، نمبر 1۔ دوسرا، اس انداز میں وہ نہ گائیں کہ جس سے شہوانی جذبات پیدا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی ایسی خاتون جو نوجوان ہو ایسی وہ نہیں گا سکتی کسی غیر محرم کے سامنے بالکل بھی۔ ہاں، جس کے اندر آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ سیکھنے کے لیے یہ کام کرنا، یعنی پہلے ظاہر ہے سیکھنا ہوگا تو پھر کسی سے سیکھنا ہی ہے نا، تو اس مقصد کے لیے کرنا یہ بالکل نہیں صحیح، یعنی سیکھنے کے مقصد کے لیے، یا کہ میں اپنے شوہر کے لیے گاؤں گی یا شوہر کہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے گاؤں گا اور اس مقصد کے لیے وہ سیکھتا ہے، تو بالکل یہ درست نہیں ہے۔ یہ ایسی چیز کے اندر پڑھنا ہے کہ جس کے اندر پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ جتنے بھی ذرائع ہیں اس کو سیکھنے کے، وہ ذرائع بذات خود وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو وہ سکھائیں گے وہ سکھانے والے بذات خود درست نہیں ہے۔ آپ کو جو عہد نبوی کے اندر یہ چیز، ان چیزوں کا جو جواز ملتا ہے نا، وہ دو ہی طرح کے لوگوں کے لیے ہوگا جواز، یاد رکھیں۔ ایک تو ہے کہ جو لونڈیاں تھیں جو خدمت گزار ہوا کرتی تھی، جن کی کہہ لیں کہ جن کی طرح ہوتے کسی حالات مرد کی رغبت نہیں ہوتی تھی عام طور پہ، یعنی وہ لونڈیاں جو یا شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اچھی نہیں ہوتی تھی، ان کی طرف ان کی رغبت نہیں ہوتی، وہ کام کاج میں چلیں وہ سیکھ بھی لیتی تھی اس طرح کی چیزیں، اور وہ ان کو بلا بھی لیا جاتا تھا بھی یہاں پہ جو ہمارے شادی پر آج نغمہ سنا دو یا گانا گا دو، گنگنا دو۔ دوسری چیز، اب کچھ لوگ اس کو مغنیات، یہ جاوید غامدی وغیرہ جیسے لوگ جو ہے نا کہتے تھے وہ ایک
جس طرح ہمارے ادھر گانا گانے والی ہوتی ہے نا، کہتے وہ ہوتی تھی، ایسا نہیں تھا بالکل بھی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ جو دیہاتوں کے اندر اور خاص طور پہ جو یہ ہم اس کو کہتے ہیں مسلی لوگ جو ہوتے ہیں، مسلی لوگ، ان کی خواتین اس طرح کافی گڑوی بجانے والی بھی ہوتی ہیں۔ وہ کیوں؟ یہ ان کی نا جدی پشتی چلا آ رہا ہوتا ہے، ماں گاتی ہے، بیٹی کو بھی سیکھ لیا اس نے بھی، تو وہ اسی طرح ان کے اندر بھی ہوتا تھا، بعض خاندانوں کے اندر بھی۔ ٹھیک ہے، یہ بچیاں جو ہے نا، یہ لونڈی جو ہے نا، یہ گنگناتی ہے جی، اس نے جناب یہ فلاں سے سیکھ لیا، اس کی آواز اچھی تھی، چلے جی تم یہ فلاں دوڑے یاد کر لو، ٹھیک ہے جی، یہ یاد کر لیا اس نے، چلو کسی کو سنایا، بڑا اچھا لگا جی۔ اس طرح لونڈی کا ایک جواز ملتا ہے، دوسرا ملتا ہے چھوٹی بچیوں کا۔ باقی بڑی عورتیں، آزاد عورتیں، ان کا تو کہیں بھی کوئی ہمیں نہیں ملتا کہ واللہ عالم کہیں کسی نے ایسی عورت کے جو آزاد ہو اور وہ اس طرح گاتی ہو، اس کا کہیں بھی وجود عہد نبوی کے اندر نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہاں سنا جا سکتا ہے، مطلب کوئی چھوٹی بچیاں گا رہی ہیں یا کوئی ایسی عورت گا رہی ہے جو لونڈی ہے، اور اس کے پردے کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ عورت، ویسے تو عورت کی آواز کا بھی کسی حد تک پردہ ہے، یعنی اس کے لیے کہہ لیں آواز کا پردے کا اعتبار یہ ہے کہ اس کی آواز ایسی جو لچکدار نہ ہو کہ جس کی طرف مرد جو ہے نا وہ راغب ہوں، ایسی آواز نہ ہو وہ ذرا، اور اس طرح معصومانہ آواز کے ساتھ نہ وہ بولے کہ جس کے اندر کسی مرض کی رغبت پیدا ہو، ٹھیک ہے، ایسی آواز کو، یا وہ جو اپنی اوریجنل آواز کے اندر بات کرے، اس کو جان بوجھ کے، جس طرح کچھ لوگ تکلف کر کے اپنی آواز کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح نہ ہو کہ کسی کی طرف اس سے رغبت جائے۔ تو لونڈیوں کے اندر اس طرح کا خدشہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، آزاد عورتوں کے اندر ہی۔ چھوٹی بچیاں وہ تو ظاہر ہے معصوم ہوتی ہیں، وہ تو اس کا تو اتنا پرابلم نہیں ہے، وہ اس کو گنگنا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری کوئی فرد کے لیے مجھے اللہ عالم کوئی ایسی دلیل نہیں ملی کہ جس کے لیے یہ جواز ہو۔ تو سیکھنے کی تو بات ہی نہیں ہے نا آزاد مرد یا آزاد عورت کے لیے، کہ وہ کسی کے پاس جا کے موسیقی کے ڈھنگ سیکھے، اس کی جو اتار چڑھاؤ کے جتنے انداز ہیں وہ سیکھے، یا اس کے متعلق آلات کو پڑھے، کس طرح آپ نے بہتر بنانا ہے، کس طرح نہیں بہتر، یہ بالکل غلط ہے۔ بعض کسی کو جس طرح کی آواز آتی ہے وہ اپنی بیوی کو یا اپنے شوہر کو وہ سنا دے، اور اس سے اگر وہ کہے کہ اللہ کا نام ہے بس نہ سنایا کرو، میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے، تو پھر تو اس کو بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کی آواز ہی اتنی بری ہے کہ آپ مجھے نہ سنایا کرو، پھر تو اس کو بالکل نہیں سنانا چاہیے۔ اگر وہ کہے کہ آپ کی آواز اچھی ہے تو اس کو گنگنا دینا چاہیے جی۔ شیخ محترم، یہ جو دف ہے، یہ مطلق اس کا جواز ہے یا مشروط جواز ہے عید پر یا شادی پر یا جہاد سے واپسی پر؟ نہیں، اس کو آپ مطلق رکھ سکتے ہیں نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مطلق بھی رکھا جا سکتا ہے اس کو کہ اگر کوئی، لیکن میں نے شروط بتا دی ہیں کہ اس کا مقصد فقط جو ہے نا وہ خوشی سیلیبریٹ کرنا ہے، کوئی اگر گنگنانا ہے تو اس کے کوئی بھی موقع، اگر کوئی بندہ خوشی کا ظاہر ہے، کوئی بندہ غم کے اندر تو یہ کام نہیں نہ کرتا۔ ایک بندہ بور بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں جب بچی کو کہتے ہیں بھی مجھے کوئی نغمہ سنا دو، ٹھیک ہے، وہ بچی کہتی ہے میں نغمہ سنا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، اس سے وہ محظوظ ہو سکتا ہے۔ یا جس طرح ہمیں بھی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی اداسی سی ہوتی ہے تو قرآن کی تلاوت لگا لیتے ہیں، تو انسان کا دل جو ہے نا وہ، ایک تو یہ ہے اس وجہ سے کہ چلو انسان اللہ کی آیات کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو ایک دل پر رکت طاری ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ کسی قاری کی اچھی آواز جو دل کو بھاتی ہے، وہ انسان سنتا ہے تو اس پر اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح کوئی نظم اچھی پیاری لگتی ہے، اب مجھے یاد ہے کل مجھے نیند نہیں آ رہی تو میں نے ایک نظم لگا لی، تو بڑی اچھی نظم تھی، اس سے مجھے نیند آ گئی، اس طرح ہو جاتا ہے کبھی۔ اس طرح کی اگر کوئی معزوز ہوتا ہے نظم سے، بڑا اچھی بات ہے، فکر آخرت کی نظم سی وہ اچھی تھی، باقی نہیں۔ باقی یہ ذہن میں رکھیں کہ شیخ محترم، جی جی شیخ محترم، یہ تو آپ نے وہ باتیں کی ہیں جو ہم انفرادی عمل سے ریلیٹ کرتی ہیں، یعنی کہ ہم اپنے اینڈ پر کوشش کریں کہ ان گناہوں سے بچ سکیں، لیکن پھر ایسا کیا کیا جائے کہ جب ہم نے کہیں شادی میں انوائٹ کیا ہے، آپ وہاں پہنچتے ہیں، وہ ہمارے یہاں تو یہ اسپیشلی اب ہونے لگا ہے کہ پورا ڈارک کر دیتے ہیں، پھر میوزک بجتی ہے، پھر وہ ایک لائٹنگ افیکٹ دیا جاتا ہے، اس میں دولہا دلہن انٹر ہوتے ہیں، تو یہ سب جو تماشے ہوتے ہیں شادیوں میں
या बाज जब आप ऐसी जगह पहुंचे हुए होते हैं, चाहे वो कारोबारी मीटिंग हो या कोई कोई भी दूसरा कोई काम हो, तो वहां पे अगर म्यूजिक वाला माहौल है तो आप फिर इन चीजों से कैसे बच सकते हैं? लेकिन जहाँ पे तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इख्तियार है अवॉइड करने का, आप उसको छोड़ के जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, तो आप वहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, हम भी कई शादियों पे जाते हैं ना, मसलन उधर भी निकाह पढ़ाना होता है, निकाह पढ़ाते हैं तो निकाह से हमारे होते हुए तो वो अगर वो ऐसा करें तो हम एहतिजाज करते हैं कि आप नहीं कर सकते ये काम। उसके बाद जब जैसे ही निकाह दुआ मुकम्मल होती है तो फिर ये काम शुरू करते हैं, तो हम तो उठ के आ जाते हैं। अब वो उनका फेल है ना, अब हमें वो मजबूर नहीं कर सकते वहां बैठने पर। ठीक है, अगर आप वहां बैठे रहें तो आप, उसकी दो सूरतें हैं कि अगर आप उस शादी को वाकईतन अवॉइड नहीं कर सकते, कोई ऐसी इस तरह की शादी है लेकिन आप मजबूर भी हैं कि आपकी बात नहीं मानी जा रही, तो फिर इंशाल्लाह ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। और अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, चाहे शादी हो गया कोई और फंक्शन हो, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं इजीली। और या आप थोड़ा कह लें कि उसको उस पर एहतिजाज कर सकते हैं, कोई आप उनको मजबूर कर सकते हैं भी इस तरह नहीं करें, आप हमारा ख्याल भी रखें और उनको समझाएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। अगर ना भी समझे तो आपका फ़र्ज अदा हो जाएगा। बाहर क्या, ऐसी शादियों पर, ऐसे वलीमों पर दाखिल होने, जो म्यूज़िक वाला वलीमा है, इस पर तो सारे उलमा का इत्तेफाक है कि ऐसे वलीमों के अंदर शामिल होना, इसकी दावत को एक्सेप्ट करना ये जायज़ नहीं है। बहरहाल इसको फतवा तो यही है कि ये जायज़ नहीं है। बाकी अगर कितनी आपकी मजबूरी है उसमें अंदर शामिल होना, कई बार उसको उसको जनाब बाइकाट करने से नुकसान ज़्यादा होता है, और बाइकाट ना करने से नुकसान तो होता ही होता है कि आपका, आप एक गुनाह का जो है हिस्सा बनते हैं, लेकिन बाइकाट करने से ज़्यादा नुकसान होता है। बसा औकात खानदान टूट जाते हैं, कोई ऐसा आपका रिलेशन है, वहाँ आप फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांग कर मजबूर अपने आप को उनके इस शुगल मेले के अंदर शामिल नहीं हो, आप अ, बददिली के साथ वहाँ बैठे रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको से उस पर जो है ना सज़ा नहीं देगा, उम्मीद यही है इंशाल्लाह। लेकिन आप उसमें कराहत का इजहार करें, और बल्कि बातों बातों में उनके ऊपर ये बात भी करें कि आपने ये अच्छा नहीं किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको बेहतर मशवरा भी दे दें। ठीक है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो लोग इधर बैठे उठे ये कहते रहते हैं कि ये गाना बजाना जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है, और फिर कहते भी हैं कि हम ऐसे शादियों में शिरकत नहीं, लेकिन जब शिरकत करते हैं तो फिर उनके साथ मिल जाते हैं, नाचते भी हैं, गाते भी हैं, उसको महजूज भी होते हैं, तो फिर ये दुरुस्त नहीं है। अगर ऐसा करेगा तो फिर उनके गुनाह के अंदर शरीक हो गया वो। बाकी अब ये किसी के बारे में हम बिल्कुल फैसला ये नहीं दे सकते कि वो हर सूरत उसको अवॉइड करे, और किसी के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो लाजमी उसमें शिरकत करे। ये उसके ऊपर है कि वो किस कदर अपना नुकसान बर्दाश्त कर सकता है। मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि मैं ऐसी शादियों से उठ जाऊं, क्योंकि ज़ाहिर मैं अकेली तो वहाँ विजिट नहीं करती हूँ ना, मेरे साथ तो पूरी फैमिली होती है। और जब आप ससुराल वालों के उसमें होते हैं तब तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि कोई ऐसी बात ना हो। लेकिन ये होता है कि मेरी कोशिश ये होती है जितनी देर धूम धड़का हो रहा है उतनी देर मैं इस्तगफार पढ़ती रहूं, बस इसके अलावा मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन आप ससुराल भी हैं, लेकिन वो हैं तो ज़ाहिर है मुसलमान ही, उनको आप इस तरह कायल करने की कोशिश तो करें ना कि भी ये हमारे इस्लाम के अंदर ये जायज़ नहीं है। अगर वो आपकी बात मानते हैं तो सही है, नहीं मानते तो उनका अपना फेल है, लेकिन आप अपने इजहार ज़रूर करें, गाहे बगाए इजहार कर दें। शायद किसी वक्त आपको मायूस नहीं हो कभी भी कि मेरी बात समझी नहीं जाएगी या सुनी नहीं जाएगी। जैसे ही कभी अल्लाह ताला किसी को तौफीक दे देगा तो इंशाल्लाह वो समझ भी जाएंगे। बाहर का आप अपने केयरफुल रहें, और तरीके के साथ जो है ना वो अपनी नापसंदीदी का इजहार ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला दिल के मामलात को जानता है और मजबूरियों को भी समझता है बिल्कुल। किसी की कोई और बात है जी, वो कर लें। ठीक है जी भाई, इतने ही काफ़ी करते हैं, बोला नहीं जा रहा सही तरह ना। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।